پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں جو بھی معاملات چلتے ہیں وہ اس کتاب سے چلتے ہیں جسے آئین پاکستان کہا جاتا ہے، اور آئین پاکستان کے مطابق آرٹیکل 90 میں وفاقی حکومت کی تعریف دی گئی ہے، اور وفاقی حکومت بنتی ہے وزیر اعظم پاکستان سے، وفاقی وزراء سے، اور آرٹیکل 92 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں وفاقی وزراء جو ہیں ان کا رول بھی بتایا گیا ہے، اور جتنی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا اسٹیٹ ہے، ریاست پاکستان کی تمام ایگزیکٹو اتھارٹی وہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ اہم اس وجہ سے ہے کہ جتنی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا اور اسد عمر اور شیریں مزاری نے یہ کہا، جس وقت یہ این ایس سی کی میٹنگ ہوئی اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان اس حوالے سے ایک باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو مداخلت تھی اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے۔ جو وفاقی وزراء ہیں جو کہ این ایس سی میں بھی موجود تھے، کیبنٹ میٹنگ میں بھی موجود تھے، جن کو اس مراسلے کا پتہ ہے، اس کیبنٹ اور این ایس سی کی میٹنگز کا حوالے سے جو بھی ڈسکشن ہوئی پتہ ہے، جو کہ وفاقی وزراء ہیں جن کا کہ ایک آئینی رول تھا، اور بلو بک کے مطابق جو آرڈر آف پریسیڈنس ہے اس میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کا سٹیٹس باقاعدہ ڈیفائنڈ ہے، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں وفاقی حکومت کے اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس۔ تو بڑا آئینی اور قانونی سوال اس حوالے سے یہ بنتا ہے کہ اس وقت کے وفاقی وزراء ایک بات کہہ رہے ہیں اور ایک اٹیچڈ ڈپارٹمنٹ کا ترجمان، تو اس سارے مسئلے کا حل کہاں سے نکلے گا؟ اس سارے مسئلے کا حل آج افواج پاکستان کے ترجمان نے محمد مالک کے پروگرام میں باقاعدہ طور پہ جو چیز پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی اس سجیشن کی طرف کچھ اظہار کیا، اور کن الفاظ میں اظہار کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن یا کوئی کمیشن، کوئی فورم، واٹ ایور دا گورنمنٹ آف دا ڈے ڈیسائڈز، پہلے بھی جو پچھلی گورنمنٹ تھی ان کے پاس بھی یہ آپشن موجود تھا، ان کے پاس بھی موجود ہے۔ واٹ ایور کمیشن، واٹ ایور فورم از ڈیسائڈیڈ فار دس ٹو ٹیک دس ٹو اے لاجیکل کنکلوژن، دا انسٹیٹیوشن ول پرووائڈ کمپلیٹ اسسٹنس، اور جو کچھ ان کو انسٹیٹیوشن سے چاہیے وہ کر کے دیں گے۔ Whatever the government decides, the institutions, the agencies will give complete assistance and will give all their input, اور already انہوں نے وہ اپنی input دے دی ہوئی ہے، اور highest forum پہ دی، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دی۔ So اس کو جیسے بھی وہ اپنی تسلی کے لیے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ this is up to them, this is not for us to decide۔ کوئی بھی کمیشن قائم کر دیا جائے، اور اس حوالے سے صدر مملکت جو سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز بھی ہیں، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، جو یونٹی آف دا فیڈریشن ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ آلریڈی آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھ چکے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن اس پہ قائم کیا جائے جس میں اوپن ہیئرنگ ہو، کھلی سماعت ہو، سب کو پتہ لگے کہ کون سی چیزیں کیا سامنے آئی ہیں۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا رول بھی آئین پاکستان میں بڑا واضح ڈیفائن کیا گیا ہے مختلف آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن میں۔ تو اگر آج ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کسی بھی کمیشن پہ ہو اس پہ تمام سپورٹ موجود ہوگی، تو یقیناً اگر کمیشن سپریم کورٹ کا بنتا ہے تو قانون اور آئین کے مطابق تمام سپورٹ آنی چاہیے بھی اور آئے گی بھی، اور اگر نہ آئے تو اس کے پھر قانونی نتائج بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آج ایک اور اہم چیز سامنے آئی، جو ایک بات کہی جا رہی تھی کہ شاید تمام لوگوں کا کنسنسس تھا کہ سازش نہیں ہے اور صرف مداخلت ہے، اور یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس پہ بہت مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ مداخلت اگر کرنی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے بتایا، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے سازش کی جائے۔ اور اس حوالے سے جو این ایس سی میٹنگ میں ہوا اس میں اسد عمر صاحب جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور کافی سارے پوائنٹس انہوں نے بھی اٹھائے، ڈاکٹر شیریں مزاری نے اٹھائے، اور پروگرام میں تھوڑا آگے چل کے ڈسکس کریں گے، لیکن کاشف عباسی کے پروگرام میں ایک باوردی شخصیت کا ذکر کیا اسد عمر صاحب نے، اور اس این ایس سی میٹنگ میں جو غالباً 31 مارچ کو ہوئی تھی اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف موجود تھے، چیف آف دا نیول سٹاف موجود تھے، چیف آف دا ایئر سٹاف موجود تھے، چیف آف دا آرمی سٹاف موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، اور وفاقی وزراء اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان موجود تھے۔ باوردی شخصیت کا کیا ذکر کیا اسد عمر صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وہاں پر ایک باوردی ممبر جو تھے قومی سلامتی کمیٹی کے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں حقائق میں اور رائے کے اندر ہمیں تفریق کرنی چاہیے، اور انہوں نے پڑھ کے وہاں سے چیزیں بتائیں، انہوں نے کہا یہ حقائق ہے اور آگے یہ جو لکھا ہوا ہے وہ رائے ہے، اور وہ حقائق وہی تھے۔ دھمکی دی سیدھی وزیر اعظم کو ہٹاؤ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تو پاکستان کے ساری گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا۔ اور آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سے باوردی سے؟ نہیں، یہ میں بتا دوں؟ ہاں
वो आपकी मर्जी। मैं भी नहीं बता सकता। अच्छा, तो उन्होंने फिर फैक्ट्स बताए थे दो। देखिए, फैक्ट्स के ऊपर बात क्या हुई। कहा उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर? मैं वही तो बता रहा हूँ ना, ये वो वाला पार्ट था लेटर का जहां पर ये लिखा हुआ था उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग का, उस मरासले का, जिसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाएगा वो बराह रास्त मुंसलिक है तहरीके अदम एतमाद के साथ, और तहरीके अदम एतमाद अभी पेश नहीं हुई थी। अगर कामयाब हो जाएगी तहरीके अदम एतमाद, यानी इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे, तो सब माफ कर दिया जाएगा। और अगर तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई, इमरान खान वजीर आजम रहे, तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो हकीकत है ना, इस पर कोई दो राय नहीं है। कोई और फैक्ट भी बताया उन्होंने? उसके अलावा वहां पर ये लिखा हुआ था कि रूस जो गए, वो रूस जाने का फैसला जो है ये वहां पर लिखा हुआ था। इमरान खान साहब का इमरान खान का जाती फैसला। मैं वो बावर्दी साहब की बात करूं, आप कोई और बात की उन्होंने इसके बारे में? नहीं, वो तो खैर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। आई एम नॉट श्योर क्या एनीथिंग दैट स्टूड आउट, जो आपके दिमाग में अब आ रही हो? मुझे जो बिल्कुल याद है वो ये कि इस तरीके से फ्रेज जो किया गया था, ये एक बावर्दी मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उन्होंने किया था, और वो उसके बाद फैक्ट इसमें से क्या है वो पढ़ के भी फिर सुनाया गया था। जी नाज़रीन, आपने सुना असद उमर साहब ने ये इंतहाई अहम बातें की, और काशिफ अब्बासी साहब ने जब कहा कि दो कोई बातें उन्होंने की हैं, इसको बार बार सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से एक नई कहानी का आज आगाज़ हो रहा है। जो असद उमर साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बताया कि 31 मार्च की NSC की मीटिंग में एक बावर्दी शख्सियत, जो कि शायद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो सकते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हो सकते हैं, या DG ISI हो सकते हैं, या अगर कोई और इस लेवल की सीनियर शख्सियत थी जो सीनियर मोस्ट हैं, इसके अलावा किसी ने बात यकीन नहीं की, लेकिन इन चार में से किसी ने हक़ाइक़ पे बात की। और उसके बाद जो बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी हुई थी NSC की, उसमें कहा गया कि ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।